اس طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں اور کفار و مشرکین آپ کی تلاش و جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ مکے میں اعلان ہو جاتا ہے کہ جو محمد کو پکڑ کر لائے گا زندہ یا مردہ اس کو 100 اونٹ انعام میں دے دیے جائیں۔ جعثم کا پوتا مالک کا بیٹا سراقہ نوجوان ہے، جب اس اعلان کو سنتا ہے تو فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی باندی سے کہتا ہے کہ میرا گھوڑا تیار کرو، میں آج محمد کو تلاش کر کے لاؤں گا اور 100 اونٹ کے انعام کا مستحق اپنے کو بناؤں گا۔ عرب میں اونٹ بہت بڑی دولت مانی جاتی تھی، ایک اونٹ بھی جس کے پاس ہوتا تھا وہ مالدار مانا جاتا تھا، اور یہاں تو 100 اونٹ کا خواب دکھا دیا گیا تھا۔ سراقہ ابن مالک نوجوان ہے، اور نوجوانی کے اندر آرزویں اور تمنائیں بھی نوجوان ہوتی ہیں۔ دل میں یہ لالچ پیدا ہوئی کہ محمد اگر مل گئے تو 100 اونٹ مجھے مل جائیں گے اور عیش و آرام کی زندگی بسر کروں گا۔ اس لیے گھوڑے پر سراقہ ابن مالک سوار ہوئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے۔ ہر طرف پیغمبر علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایک جگہ ایک قافلہ ملتا ہے، قافلے والوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ لوگ مدینہ جاتے ہوئے تمہیں ملے؟ قافلے کے لوگ پوچھتے ہیں کہ مدینہ تو لوگ بہت سے جاتے رہتے ہیں، کچھ عطا پتہ تو بتاؤ، کچھ حلیہ تو بتاؤ کہ کس کو تم تلاش کر رہے؟ تو سراقہ ابن مالک جنہوں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا، وہ اس آدمی کو جواب دیتا ہے کہ میں جس شخص کی تلاش میں ہوں اس کے حلیے کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کے چہرے کے اندر ایسا نور ہے کہ وہ لاکھوں میں اکیلا دکھائی دیتا ہے۔ میں اس کا دشمن صحیح، لیکن اس کی امانت داری، صداقت اور سچائی کا معترف ہوں۔ وہ تو حالات ہیں کہ میں اس کی تلاش میں اور اس کو پکڑنے کے لیے نکل آیا ہوں، حلیہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو دیکھ لے گا وہ سمجھ لے گا کہ وہ درویش صفت انسان ہے، برگزیدہ اور مقبول انسان۔ لوگوں نے بتایا کہ ساحل کے کنارے 2 آدمی جا رہے تھے، تو سراقہ کو معلوم ہوا کہ شاید وہی لوگ ہیں، چنانچہ ساحل کے کنارے سراقہ چلے۔ دور سے دکھائی پڑ گیا کہ 2 اونٹ ہیں، ایک پر پیغمبر علیہ السلام سوار ہیں، دوسرے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سوار ہیں۔ سراقہ پہچان گئے کہ یہ تو وہی قافلہ جا رہا ہے جس کی تلاش میں ہم نکلیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی اونٹ پر پیغمبر علیہ السلام بھی تھے، اسی پر حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، آگے پیغمبر علیہ السلام تھے اور پیچھے حضرت ابوبکر تھے۔ حضرت ابوبکر کو لوگ جانتے تھے، تو اگر راستے میں کوئی ملتا تھا اور پوچھتا تھا کہ ابوبکر تمہارے ساتھ کون ہے، تو حضرت ابوبکر بتاتے تھے کہ یہ ہمارے رہبر ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں، یعنی آخرت کا، سچائی کا، ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ لوگ سمجھا کرتے تھے کہ کوئی دلیل ہوگا، راستہ بتانے والا ہوگا۔ سراقہ ابن مالک نے ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو وہ تو خوشی میں مچل گیا، اور اس نے کہا کہ اب تو 100 اونٹ میرے سامنے رکھے ہوئے، خواب دیکھنے لگا 100 اونٹ کا۔ جب بالکل پیغمبر علیہ السلام کے اور حضرت ابوبکر کے قریب پہنچا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بے چینی ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دشمن آ گیا ہے اور نہ جانے کیا گستاخی کرے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پھر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، اللہم اکفنی بما شئت، اے الہ العالمین یہ دشمن ہمارے سلسلے میں جو ارادے لے کر آیا ہے تو ہماری کفایت فرما۔ پیغمبر علیہ السلام کا یہ دعا کرنا تھا کہ سراقہ ابن مالک کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ تیزی کے ساتھ گھوڑا چل رہا ہو، اچانک زمین کے اندر دھس جائے تو بیٹھنے والے کا کیا حال ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام کے اس معجزے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ دشمن جو بالکل سر پر آ چکا تھا، پیغمبر علیہ السلام کے ایک جملے کا اثر یہ ہوا کہ وہ پتھریلی زمین جو کھودنے کے بعد نہیں کھدتی ہے، اس پتھریلی زمین کے اندر گھوڑے کے پاؤں گھٹنے تک دھس گئے۔ سراقہ ابن مالک جب زمین پر گرا اور پھر اس کے ہوش و حواس بحال ہوئے، اٹھا، اپنے تھیلے کو کھولا، ایک تیر نکالا۔ تیر نکال کر یہ فال دیکھا کرتے تھے، اگر تیر صحیح نکلتا تھا تو یہ مانتے تھے کہ ہمیں اس سفر پر چلنا چاہیے، اور تیر غلط نکلتا تھا تو یہ فیصلہ کرتے تھے کہ ہمیں سفر پر نہیں جانا چاہیے۔ فال لیا کرتے تھے
اور وہ تیر کا تھیلا ان کے ساتھ سفر میں رہا کرتا تھا۔ چنانچہ جب وہ گرا تو اس کو احساس ہوا کہ شاید میں غلطی پر ہوں، اس لیے اس نے تھیلے سے تیر نکالا، تو جو تیر نکلا ہے اس تیر سے اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے لیے یہ سفر صحیح نہیں ہے، یہ راستہ تمہارے لیے صحیح نہیں۔ تو اس نے ارادہ کر لیا کہ میں واپس چلا جاؤں۔ جب یہ ارادہ کیا تو اس کا گھوڑا زمین سے باہر آ گیا۔ جب گھوڑا زمین سے باہر نکلا تو پھر لالچ اس کے دل میں پیدا ہو گئی کہ 100 اونٹ ملیں گے اور محمد اور ابو بکر بالکل قریب ہیں، ان سے مقابلہ کرنا بھی مشکل نہیں، بڑا لشکر ہوتا تو مقابلہ مشکل ہوتا، یہاں تو 2 آدمی ہیں، ان کو آسانی سے قابو میں کر لیا جائے گا۔ لالچ نے پھر انگڑائی لی اور سراقہ کے دل میں پھر داعیہ پیدا ہوا، گھوڑے پر سوار ہو کر پھر پیغمبر علیہ السلام کا پیچھا کیا، لیکن جب آپ کے قریب پہنچا نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اسرعہ الہ العالمین، اس کو ناکام فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے گھوڑے کے پیروں کو زمین کے اندر دھسا دیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اب پھر اٹھا، اٹھنے کے بعد پھر اپنے تھیلے کو کھولا، تیر نکالا تو وہی تیر نکلا جس سے اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ سفر صحیح نہیں۔ ارادہ کر لیا کہ واپس چلا جاؤں گا۔ ارادہ کرنے کے بعد گھوڑا اس زمین سے باہر نکل آیا، لیکن پھر اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی، پھر گھوڑے پر سوار ہوا، پھر پیغمبر علیہ السلام کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرنے کے بعد جب قریب پہنچا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے گھوڑے کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اب اس نے آواز دے کر کہا کہ اے محمد، میں آپ کی امان چاہتا ہوں، میں آپ کی امان چاہتا ہوں، آپ سے مقابلے کے لیے یا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آتا ہوں، آپ مجھے اپنے امان میں لے لیجئے اور میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرا گھوڑا زمین سے باہر نکل جائے۔ میرا یہ یقین ہے کہ میرے گھوڑے کے ساتھ یا میرے ساتھ جو یہ معاملات پیش آ رہے ہیں وہ آپ کی ذات سے گستاخی کرنے کی وجہ سے ہیں، آپ مجھے امان دے دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سراقہ ابن مالک کو امان دے دیا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ اپنے ساتھ جو سامان سفر لے کر آیا تھا وہ سب پیغمبر علیہ السلام کو دینے لگا کہ آپ لے جائیے، آپ کا لمبا سفر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تمہارے سامان کی کوئی ضرورت نہیں، بس اتنی گزارش ہے کہ مکے والوں سے جا کر ہمارے بارے میں کوئی خبر مت دینا، انہیں ہمارا پتہ مت بتلانا، اگر یہ کر سکتے ہو تو کر دو۔ سراقہ ابن مالک نے کہا کہ میری جان تو آپ پر قربان ہے، میں کسی مکے والوں کو آپ کے قریب پھٹکنے بھی نہیں دوں گا، بس یہ ہے کہ آپ نے جو مجھے امان دیا ہے اس امان کو آپ ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر دے دیں، معافی نامہ مجھے لکھ کر دے دیں۔ زبانی تو آپ نے مجھے معاف کر دیا، یہ معافی نامہ آپ مجھے لکھ کر بھی دے دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے چمڑے کے ایک ٹکڑے کے اوپر معافی نامہ لکھ کر سراقہ ابن مالک کو دیا، اور جب سراقہ ابن مالک جانے لگے تو پیغمبر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا او کما قال علیہ السلام، کہ اے سراقہ تمہاری کیا شان ہوگی جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ میرا تو دماغ گھوم گیا کہ کسرا کے کنگن میرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دربدر ہیں، مکہ مکرمہ سے دور نکل رہے ہیں، اور آپ اس موقع کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ سراقہ تمہاری کیا کیفیت اور کیا شان ہوگی جب اللہ کسرا کے کنگن تمہیں پہنائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو سچا کر کے دکھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جب فارس و کسرا فتح ہوتا ہے اور مال غنیمت مسجد نبوی کے اندر آتا ہے اور مسجد نبوی میں سارے مال کو پھیلا دیا جاتا ہے، کسرا کے کنگن وہاں دکھائی دیتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتے ہیں این سراقہ این سراقہ، سراقہ کہاں ہے، سراقہ کہاں ہے، سراقہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کنگن پہناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سراقہ یاد کرو کس موقع پر میرے آقا اور مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں یہ پیشین گوئی سنائی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ کو جو آپ کا محبوب وطن ہے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور آپ جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے ہیں تو ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے مکہ کی آبادی دکھائی دے رہی ہے،
آپ کی آنکھوں کے اندر نمی ہے، آنسو ٹپکنے والا ہے، اور کہتے ہیں واللہ انکی لخیر الارض فی الدنیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، بخدا مکہ تو اللہ کی سب سے اچھی اور بہتر زمین ہے اس روئے زمین کے اندر، واللہ لولا انی اخرجت منک لما خرجت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، بخدا اگر مجھے مکے سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی بھی اس سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ وطن سے محبت کا درس تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا۔ جو لوگ مسلمانوں سے وطن سے محبت کا سرٹیفکیٹ معلوم کرتے ہیں، شہادت اور سند معلوم کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ یہ بتا دیجئے گا کہ ایک مومن کے رگ و ریشے کے اندر وطن سے محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک مومن اپنے آقا اور مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طریقے سے محبت کرنے والا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وطن سے محبت کا یہ نمونہ پیش کیا۔ وطن کو بھی آپ سے محبت ہے۔ مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ کی محبت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے اندر گری ہوئی ہے، اور گویا کہ مکہ مکرمہ اور اس کے در و دیوار اور بام و در زبان حال سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین اور بام و در یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا اور مولا آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو مکے کو بھی آپ اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں، ہم آپ کے مبارک قدموں سے محروم ہو جائیں۔ مکے والوں نے یقیناً آپ کی مخالفت کی ہے، لیکن مکے کی سرزمین کا کیا جرم ہے؟ مکے کے در و دیوار کا کیا جرم ہے؟ مکے کے شجر و حجر اور درختوں کا کیا جرم ہے کہ وہ آپ کی صحبت سے، آپ کے جانے کی وجہ سے محروم ہو جائیں گے؟ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اللہ کا حکم مل چکا تھا، اس لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ان تمام محبتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے سفر پر تشریف فرما ہیں، اور ابھی آپ کا سفر ہجرت جاری ہے، لیکن ہمارا وقت 15 منٹ زائد ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل اس کی تکمیل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔